بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے ایک بار پھر جغرافیہ سے لیا ہے، دیٹ از ایگریکلچر. چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ 3 سیکٹرز پہ زیادہ تر ڈپینڈ کرتی ہے، دیٹ از ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ سروسز سیکٹر. تو جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے، انڈیا از آلویز نون ایز این ایگریکلچرل کنٹری، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہندوستان جو ہمیشہ جو ہے ایگریکلچرل کنٹری کہا جاتا ہے، اس کو ایگریکلچر بیسڈ کنٹری کہا جاتا ہے، بیکاز 2/3 آف دا پاپولیشن آف انڈیا از اسٹل ڈپینڈنٹ آن دا ایگریکلچر تھرو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ مینز. سو ایگریکلچر جو ہے یہ یہاں پہ لگ بھگ 70% پاپولیشن کو جو ہے لیولیہڈ دیتے ہیں، اور وہ جو ہے اسی میں اپنا روزگار ڈھونڈتے ہیں. سو فوڈ کے علاوہ جو ہے ایگریکلچر سے ہم را مٹیریل بھی اوبٹین کرتے ہیں، جس پہ ہماری انڈسٹریز چلتی ہے. تو اور پھر جو وہ انڈسٹریز میں جو بھی روزگار ہے وہ انہی را مٹیریلز کو ماڈیفائی کرنے میں، اسی کو فائنل شیپ دینے میں کام آتی ہے. سو اسی لیے میں نے کہا کہ 70% یا 80% پاپولیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے انڈین ایگریکلچر پہ. سو اس لحاظ سے جو ہے ہم اس کو انڈیا کو ایز این ایگریکلچرل اکانومی کہتے ہیں، ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں. لیکن اب جو ایگریکلچر ہے اس میں فارمنگ ہوتی ہے. فارمنگ میں دیر آر ڈفرینٹ کائنڈس آف فارمنگ، ڈفرینٹ ٹائپس آف فارمنگ، جس میں ہم پہلے پڑھیں گے دیٹ از پریمیٹیو اور سبسسٹنس فارمنگ. پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ، تو یہ ہم کس سے کہتے ہیں؟ پریمیٹیو سبسسٹنس فارمنگ ہم کس فارمنگ کو کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جہاں پہ کوئی لینڈ ہوتی ہے یہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے، جہاں پہ جیسے کہ ہماری لینڈ ہے، یہاں پہ مرلوں میں، کنالوں میں، چھوٹے چھوٹے پیچز میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. جو پر کیپٹا ہولڈنگ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو ایسی لینڈ پہ ایسی ایگریکلچر فارمنگ میں جو ہے اولڈ ٹولز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ پلگس کا استعمال کرتے ہیں اور اولڈ ٹائپ آف فارمنگ ہوتے ہیں. اس میں چینلز ہوتے ہیں، ڈرینز ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اس میں زیادہ تر جو ہے گھر کے لوگ ہی کام کرتے ہیں، فیملی لیبر کام کرتے ہیں. اور یہ ایگریکلچر جہاں پہ اس کی ہارویسٹنگ، اس کی واٹر کی اویلیبلٹی کا جو دارمدار ہے دیٹ از آن مونسون. یہ فارمنگ زیادہ تر مونسون پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے، چونکہ ہم انڈین ایگریکلچر کا میجر پورشن جو مونسون پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی لیے ہمیں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈین ایگریکلچر از دا گیمبل آن مونسون، کیونکہ جس سال مونسون ٹھیک ٹھاک آیا اس سال اچھے فصل بننے کے چانسز ہوتے ہیں. جس سال مونسون اچھے نہیں آئے تو اس سال جو ہے ایگریکلچرل آؤٹ پٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. تو یہ پریمیٹیو فارمنگ بھی جو ہے یہ زیادہ تر مونسون پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کے لیے کوئی ڈرینیج سسٹم، کوئی واٹر ریزروائر یا کوئی اور چیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی. تو پھر ہم اس کو مونسون پہ ہی ڈپینڈ کرتے ہیں، بارشوں کا ہی انتظار رہتا ہے. تو نیچرل فرٹیلیٹی آف سوائل، اور یہاں کی اس کی جو سوائل جو ہوتی ہے تو اس سوائل میں کسی قسم کی کوئی انگریڈینٹ نہیں ملایا جاتا ہے، کیونکہ جو سوائل کی اپنی اصل فرٹیلیٹی ہوتی ہے اسی کو یوز کیا جاتا ہے. تو تو پھر اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کی فرٹیلیٹی جب کم ہو جاتی ہے یا زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کو یہ جو ہے انفرٹائل بن گئے ہیں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس میں سلیش اینڈ برن ایگریکلچر ہم کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ وہ لینڈ ہوتی ہے جہاں پہ فارسٹس ہوتے ہیں یا پھر گھنے جنگلات ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسی نرسری ہوتی ہے، ان کو جلا کر اس لینڈ کو اس طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ فارمنگ کی جا سکے، جہاں پہ پھر ڈرینیج یا واٹر کی اویلیبلٹی کو بنایا جا سکے تاکہ وہاں پہ بھی فارمنگ ہو. اس کو جو ہے جغرافیہ میں سلیش اینڈ برن ایگریکلچر کہا جاتا ہے. تو تیسرے ٹائپ کا جو فارمنگ ہم کرتے ہیں دیٹس انٹینسو سبسسٹنس فارمنگ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو کہ the name indicates it is the subsistence, it is the intensive subsistence farming. It means the area where the population pressure on the land is very high. So at that period of time, so for this land, this population, there must be the maximum output from the minimum land that is to be cultivated. So यहाँ पे जो है in order to obtain the maximum output from the particular piece of land, high
that is intensive substance farming is done, and the ways and the procedure to do the intensive substance farming, that is the high dose of biochemical inputs are used, plus irrigation is also used. So it means here the higher proportion of biochemical and biochemical things as well as the irrigation is done. तो सेम इज द केस विद द कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग हम किसको कहते हैं? दिस इज आल्सो दिस वन काइंड ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग मीन्स where the land where the land is occupied only for the commercial purpose. The crops, the cultivation, the output from the land is meant for the market. It is not meant for the domestic use. It is not meant for the, it is not cultivated and obtained for our subsistence or our personal use, but the way it is also known as the cash cropping. So here the objective of the farmer is objective of the farmer as the objective of the farming is that the output that is to be obtained, that is to be harvested, that must be sent to the markets in order to have a maximum profits. So in order to maximize the commercial farming, high dose of modern inputs are used, high yielding of varieties are used. So this is the commercial farming. You can take the concept from the green revolution in 1960s. So in that kind of farming, high yielding varieties were used to obtain the maximum output from the land. So in the same way, the chemical fertilizers are used, and the insecticides, pesticides are used to prevent the crops from damage, to prevent the crops from the excessive occupants by the insects and pesticides. So here तो इसमें भी जो हम देखते हैं कि हाई डोज ऑफ जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बट देयर इज आल्सो एन बैड एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड द पेस्टिसाइड्स इन दिस कमर्शियल क्रॉपिंग. लेकिन इन सब चीज़ों का जो है, इन सब एक्स्ट्रा डोज का इस्तेमाल होना इस फार्मिंग में, उसमें जो है मेन पर्पज होता है देयर मस्ट बी द हाई प्रोडक्टिविटी, देयर मस्ट बी द हाई यील्डिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. सो इसी तरह एक और किस्म की फार्मिंग है, दैट इज नोन एज प्लांटेशन. प्लांटेशन जो है, it is a single crop. Here the single crop is grown on a large area. तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में 10-10, 15-15 कनाल की जो लैंड होती है, उस पे फार्मिंग की जाती है, एक ही किस्म की फार्मिंग की जाती है, एक किस्म के पौधे जो है उगाए जाते हैं. तो उसमें ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, इसमें लेबर का कम इस्तेमाल होता है. हियर द ट्रैक्टर्स एंड द मशीनरी इज मैक्सिममली यूज्ड. एंड द वन थिंग दैट इज हियर, दैट इज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें टी, कॉफी, शुगर एंड रबर, दीज आर ऑल प्लांटेशन क्रॉप्स. Thank you very much.